تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کائنات کو خوبصورت بنایا۔ میں اس کا حمد و شکر بجا لاتا ہوں نعمتوں پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس سے ہم توفیق اور مدد مانگتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول ہیں جو اللہ کے توکل پر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام نازل فرمائے جو ہمارے لیے باعث شفاعت ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا جہان کو اپنی نرالا کاریگری سے مزین فرمایا اور اس میں حسن و جمال کے تمام مقاصد اور خوبیاں مدیت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو انتہائی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے مزین فرمایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا، اور زمین کو پہاڑوں، پیڑ پودوں، نہروں اور پھولوں سے سجا کر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے بلا شبہ ہم نے اسے اس کی زینت کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون سے سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اسی طرح تمام چھپائیوں کو حسن و جمال کا باعث قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کو تمہاری سواری اور زینت کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ انسان تو پوری کائنات سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت، بناوٹ اور میانہ خد و خال سے زینت بخشی ہے، تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے خوبصورت اور صفات کے اعتبار سے حسن و جمال کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ ذات ہے جس نے تجھے انتہائی ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، تمہیں درست و برابر بنائے اور اپنی مرضی سے ہی تمہاری شکل و صورت بنائی۔ خوبصورتی ایک انسانی فطرت، نعمت اور باعث تفریح چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مغروب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مسیر کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع شدہ خزانے، نشاندار گھوڑے، چھپائے اور کھیتی، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جبکہ واپسی کا شاندار ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر دین اسلام کی عظیم خوبی اس وقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے جب وہ انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا اور فطرت کی دہائی پر لبیک کہتا ہے، اور اس وقت کے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کردہ خوبصورتی میں سے مباح سے لطف اندوز ہونے کا ان پر احسان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں مومنوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ روز قیامت تو یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ اسی طرح ہم سمجھدار لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال اور خوبصورتی میں ایک میانہ و مثالی نمونہ، سب سے بڑھ کر پاکیزہ اور سب سے زیادہ ستھرے تھے۔ خوشبو کا تحفہ واپس نہ کرنا، اس کا بکثرت استعمال اور معطر خوشبوؤں سے لطف اندوز ہونا آپ کا مبارک رویہ تھا۔ انیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جسے ریحان خوشبو پیش کی جائے وہ اسے واپس نہ کرے، کیونکہ یہ بلا مشقت خوشبو ہے۔ مسلم شریف۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل ہونے اور حسن و جمال کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ بلا تکلف جمال، بلا اسراف زینت اور بلا شہرت لباس آراستہ ہونے کے خوگر تھے۔ اپنی بھاڑی داڑھی میں کنگھی کرتے، اس کی ظاہری حالت کا خاص خیال رکھتے، اور جب کوئی وفد آپ کے پاس تشریف لاتا تو اپنا انتہائی خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، جیسا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ، سینہ کشادہ و فراق اور زلفیں کانوں کی لو تک دراز تھی۔ ایک بار میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں ملبوس دیکھا تو آپ سے بڑھ کر کبھی کسی چیز کو حسین نہ پایا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی خوبصورت پوشاک میں ملبوس دیکھا۔ یاد رہے کہ مسلمان ہمیشہ موقع محل کی مناسبت اور ہر جگہ کے موافق ہی زینت اختیار کرتا ہے، اور کسی مسلمان کے نزدیک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمام مقامات سے بڑھ کر زینت کے لائق اللہ تعالیٰ کے وہ گھر ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے
بڑھ کر خوبصورت مقامات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ آدم کی اولاد ہر مسجد نماز کی حاضری کے وقت اپنی زینت لباس اختیار کرو، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مسجد کے لیے تیار ہوتے تو اپنا سب سے عمدہ اور خوبصورت لباس پہن لیا کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا، ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ فرماتے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتوں کو پسند کرتا ہے، اور میں اپنے رب کے لیے اس لیے بھی زینت اختیار کرتا ہوں کیونکہ وہ فرماتے ہیں ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، اور مسلمان ہمیشہ وہی زینت اختیار کرتا ہے جو موقع مال اور اس کے حال احوال کے مطابق ہو، جیسا کہ حضرت مالک بن نضلہ جشمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گھٹیا کپڑوں میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں سب کچھ ہے۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ وہ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم کے آثار بھی تم پر دکھائی دینے چاہیے۔ منبع جمال ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً ظاہری خوبصورتی بھی جسم و اعضاء کی دیکھ بھال کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا سر پراگندہ اور بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کر لے؟ اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا کہ جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے بال ہوں اسے ہمیشہ انہیں سنوار کر رکھنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے روز جب ابو قحافہ کو لایا گیا تو اس کا سر اور داڑھی سغامہ گھاس کی طرح سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی چیز سے بدل دو، یعنی اس سفیدی کو خضاب سے بدل دو، البتہ سیاہ کرنے سے بچنا۔ ازدواجی زندگی کے سلسلے کی مضبوطی اور زوجین کی باہمی تعلقات کی پائیداری میں خوبصورتی کے بہت بڑے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کا فیملی میں بہت واضح حق اور وافر حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں میں عورت کے لیے اسی طرح خوبصورت بنتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے خوبصورت بنے۔ اسلام نے خوبصورتی کے مفہوم پر غالب آلودگیوں کو دور کرتے ہوئے اسے سنوارا اور اس کی حقیقی خوبصورتی اور زندگی میں مسلمان کے پیغام و کردار کے مطابق اس کی نمایاں حدود و علامات کی نشاندہی کی تاکہ حماقت و بے شرمی سے پاک فضیلت کے دائرے میں خوبصورتی اور مردانہ کمالات و امتیازات کے مجروح ہوئے بغیر حسن و جمال کا اظہار ہو سکے۔ نیز یہ کہ خوبصورتی اختیار کرنے والا کہیں رب کے ناراض کرنے والے ممنوع امر یا تخلیق کو خراب کرنے والے غلط مفہوم یا شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ اور شرعی دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مرد و زن کی زینت کے مابین فرق کرنے والی حدود سے تجاوز کرنا دین اسلام کے نزدیک انتہائی ناپسند ہے، اور اس سے اخلاق و کردار کی عمارت گر جاتی ہے، فضائل کے اقدار ہل جاتے ہیں، امت کی عظمت اور معاشرے کی پاکیزگی کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کے عواقب و نتائج انتہائی مہلک و تباہ کن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں نے مردوں کی اور جن مردوں نے عورتوں کی تشبیہ اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو مردوں اور عورتوں میں سے ہر ایک کی ایک خاص بناوٹ و شکل ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسے دوسروں سے امتیاز بخشا۔ اسلام نے مسلمان کی ایک ایسی شخصیت بنائی ہے کہ جس کی اپنی ایک خاص رونق و بہار ہے، اور اقدار و نظریات کے تحت اس کی شناخت مقرر کی تاکہ وہ خلاف شرع تشبیہ میں تحلیل یا عظمت کش تقلید کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی تشبیہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اسی طرح اسلام نے زینت اختیار کرنے میں ایسی مبالغہ آرائی سے بھی منع فرمایا ہے کہ جس سے اللہ کی بناوٹ میں پکی تبدیلی ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا
اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ عورت کی خوبصورتی اور اس کی حقیقی زینت کا مقصد عام یہ ہے کہ اس کے روح پرور حیا اور اس کی شخصیت کو نکھارنے والی پاک دامنی کے زیر سایہ اس کے حسن و جمال کو اجنبیوں کی نگاہوں سے بچایا جا سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اگر ہم زینت کی بات کریں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کہ ہم اس حسن و جمال کو کبھی فراموش نہ کریں کہ جس سے ہمارے جسم پروان چڑھتے، اعضاء پاکیزہ ہوتے اور روحیں عروج پاتی ہیں، اور بلا شبہ وہ دلوں کا ایمان سے مزین ہونا ہی ہے، کیونکہ ایمان سے مزین دل ہی ہر قسم کی حقیقی خوبصورتی اور حسن و جمال کی تجلیوں کا مرکز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے۔ اور جب کسی کا دل ایمان سے مزین ہو جائے تو وہ سندر روح، اعلی وقار، بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار ہو کر دین و دنیا کے حسن و جمال سے فیض یاب ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ایمان سے مزین ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء ہی خوبصورت ہو جاتے ہیں، جس طرح کے زبان شاندار عبارت، پاکیزہ کلمات اور ایسے خوبصورت بول سے مزین ہو جاتی ہے جو دلوں کو گرویدہ اور عقلوں کو موہ لیتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یقیناً بعض بیان اور تقریروں تو سحر انگیز ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اور تم بھی اس سے بخش طلب کرو، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ہم اللہ کی شکر گزاروں کی طرح حمد بیان کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو صبر کرنے والوں کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے بندے رسول ہیں جو متقین کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ حسن و جمال جو ہمیں اسلامی راستے پر ہمیشہ گامزن رکھے، بلا شبہ وہ جنت کی نعمتوں کے حصول کا باعث ہے، جن میں ہر خوبصورتی کا کمال اور ہر حسن و جمال کی تکمیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے سمجھتے؟ اور فرمایا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن بطور زیور پہنائے جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو خبردار، رسول خدا پر درود بھیجو، اور جو سو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا پابند کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اے ایماندارو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل اولاد پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ خلفاء راشدین اور دیگر تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دین اور اپنے دشمنوں کو تباہ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک اور تمام دیگر اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ان کے لیے نیست و نابودی کا باعث بنا۔ یا اللہ ہمیں جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق ادا۔ یا اللہ ہر بھلائی کی ہمیں توفیق عطا فرما اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما۔
یا اللہ ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد نہ فرما. یا اللہ ہمارے اوپر زیادتی اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کا معاف فرما. یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے اور عافیت کے تبدیل ہونے سے میں ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ عاجزی اور کاہلی سے سستی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اور تیرے فضل و رحمت کے ہم سائل ہیں. یا اللہ ہمیں اچھا عمل اچھی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے حکمران کو اپنی رضا مندی کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے نائب کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری فوجوں کو حدود پر ان کی مدد فرما. اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہ معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. یا اللہ ہمارے بھائیوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں بغض سے ہمیں محفوظ فرما. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا اور بے حیائی سے فحاشی سے منع کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو, اللہ کا ذکر کرو, وہ تمہیں یاد رکھے گا. جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب آگاہ ہے.